عصر کی نماز کا طریقہ مرد و عورت کے لیے مکمل آسان انداز سے بتاؤں گا کہ آپ کو ایک ایک چیز صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرح کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ چند باتیں پہلے میں عرض کر دوں کہ ہم اس ویڈیو میں کیا کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ عصر کی کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ دوسری چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ عصر کی 4 سنت پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ بتاؤں گا۔ تیسری چیز ہم نے اس میں سیکھنی ہے عصر کے 4 فرض پڑھنے کا مکمل طریقہ، تنہا 4 فرض کس طرح پڑھنے، اکیلے جب پڑھتے ہیں جیسے عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں، یا پھر مرد اگر کسی جگہ پر تنہا پڑھتے ہیں، یا پھر امام کے ساتھ 4 فرض جب ادا کیے جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ 4 فرض ہم نے کس طرح پڑھنے ہیں۔ اسی طرح عصر کی اگر ہم نے قضا نماز پڑھنی ہے تو اس کا مکمل طریقہ کیا ہوگا، یہ چند باتیں ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جاننی ہے کہ عصر کی کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عصر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ غیر مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑا بھی ہے، یعنی کبھی نبی پاک علیہ السلام ان کو ادا فرماتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہم اس کو ادا کر لیں تو ثواب ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا کبھی رہ جاتی ہیں تو ہم یہ بولیں گے کہ ثواب سے محروم ہو گئے، ثواب اس کا نہیں ملا، جو اتنا زیادہ ثواب ہاتھ آنا تھا وہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، گناہگار بندہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں 4 سنتوں کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے وہ ان کو پڑھا کریں۔ اب سب سے پہلے ہم نے 4 سنتیں کس طرح کس انداز میں پڑھنی ہے اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ نیت ہم نے یہ کرنی ہے 4 رکعت سنت نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم طریقہ ہے۔ زبان سے اس طرح آپ نیت دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے دل میں جو ارادہ موجود ہے وہی آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ دہرانا لازمی نہیں ہے، منہ سے دہرانا، منہ سے بولنا یہ فرض واجب نہیں ہے، دہرانا آپ کی مرضی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے 4 سنتیں سٹارٹ کرنی ہے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ پر اور مردوں نے مردوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لینے۔ اب اس کے بعد پھر سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کھڑے ہو کر ہم نے دوسری رکعت کو سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے الحمدللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کوئی سورت پڑھنی ہے جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور سورت۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی ہم نے تسبیح پڑھنی ہے 3 بار سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے، سجدے میں جا کے ہم نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ اب 2 رکعتیں ہو گئیں عصر کی، یعنی عصر کی سنتوں کی 2 رکعتیں ہوگی۔ التحیات پہ بیٹھ گئے، اب ہم نے اس میں التحیات پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھ لینا ہے، یعنی بیٹھ کے التحیات پڑھنی ہے، پھر درود بھی پڑھ لینا ہے، اور پھر دعا بھی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل اینڈ تک پڑھ لینے دوسری رکعت میں، کیونکہ یہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، ان کو نفلوں کی طرح پڑھا جاتا ہے، تو مکمل اینڈ تک پڑھ لینا ہے۔ اگر کوئی التحیات صرف التحیات پڑھ کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے، زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اس میں صرف ایسا کرنا ہے، غیر مؤکدہ سنتوں میں صرف ایسا کرنا ہے، باقی سنتوں میں ایسا نہیں کرنا۔ جیسے ظہر کی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا، لیکن آپ عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب تیسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے دوبارہ سے سبحانک اللہ سے۔ پہلی میں آپ نے سبحانک اللہ پڑھی تھی، دوسری میں نہیں پڑھی تھی، اب تیسری میں آپ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے سبحانک اللہ پڑھ لیں۔ اگر کسی نے ڈائریکٹ الحمدللہ سے بھی شروع کر دیا تب بھی اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن
بہتر یہ ہے کہ آپ تیسری میں دوبارہ سے سبحانک اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں طریقہ بتا رہا ہوں، تیسری میں آپ نے دوبارہ سے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ چوتھی رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے اس میں الحمدللہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے۔ رکوع میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب التحیات پہ چوتھی رکعت میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر کے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی عصر کی پہلی 4 سنتیں، جن کو غیر مؤکدہ سنتیں کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بات آ گئی کہ ہم نے عصر کے 4 فرض کس طرح پڑھنے، تنہا کس طرح پڑھنے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جماعت کے ساتھ ہم نے کیسے پڑھنے۔ اب عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے تنہا 4 فرض پڑھنے کا طریقہ ہم نے سننا ہے۔ 4 فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے 4 رکعت فرض نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت بالکل سیم اسی طرح کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، زبان سے آپ اس طرح بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں، زبان سے نیت کرنا فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو دہرا لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا، عورتوں نے عورتوں والی جگہ، مردوں نے مردوں والی جگہ پہ باندھ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے سبحانک اللہ، یعنی سبحانک اللہ پڑھنی ہے پہلے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر قل هو اللہ پڑھنی ہے، یعنی کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے۔ رکوع میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے فرضوں کی دوسری رکعت میں۔ دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور سورت پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کر دینا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے التحیات پہ۔ ٹھیک ہے، 2 رکعتیں ہو گئی آپ کی۔ اب آپ نے دوسری رکعت میں جب بیٹھنا ہے تو التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، صرف التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ رکوع کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر سورت ملانا چاہیں تو ملا لیں۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا یہ لازمی نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، الحمدللہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے آپ نے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدہ کرنا ہے۔
اب جب آپ سجدے میں جائیں گے سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے. چوتھی رکعت آپ نے سٹارٹ کرنی ہے پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے رکوع کر دینا ہے. تیسری اور چوتھی کا میں نے بتا دیا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمدللہ کے بعد، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اگر نہیں ملاتے تب بھی آپ کی نماز بالکل درست ہے. تو چوتھی میں آپ نے الحمدللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے. رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے کھڑے ہو کے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے. اب چوتھی رکعت میں التحیات پہ بیٹھ گئے ہیں آپ. اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے اپنے 4 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے. یہ مرد و عورت دونوں کے لیے تنہا نماز پڑھنے کا بالکل سیم طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے سیکھنا ہے جماعت کے ساتھ. جب ہم نے یہ 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں تو اس وقت طریقہ کیا ہوگا. امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو اس وقت کس طرح پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے نیت کرنی ہے. 2 نیتیں اس میں کرنی ہے ہم نے. ایک تو نیت ہم نے کرنی ہے 4 فرض پڑھنے کی، عصر کے 4 فرض پڑھنے کی نیت، یہ ہمارے دل میں ارادہ ہو، اور امام کے پیچھے پڑھنے لگے ہیں یہ بھی ساتھ ارادہ ہو. امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی نیت کرنی ہے. دونوں نیتیں آپ کی ہونی چاہیے. تو آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت فرض نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو. زبان سے آپ دہرانا چاہیں تو اس طرح دہرا سکتے ہیں، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں. نیت کر لی. امام جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہی امام کے بعد، یعنی کہ جیسے امام شروع کر لے گا فوراً ہی آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لینا. اب آپ نے سٹارٹ کرنے کے فوراً بعد آپ نے جلدی جلدی سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. امام الحمدللہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، اس کے بعد امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا، یعنی آپ نے سبحانک اللہ پڑھ کے خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. امام جب سارا کچھ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا. رکوع کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم. امام اگر لمبا رکوع کرتا ہے تو آپ زیادہ بار تسبیح پڑھ سکتے ہیں. پھر امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ امام کے پیچھے آپ نے فرق رکھنا ہے کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا، کھڑے ہوتے ہوتے پڑھنا ہے. اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں چلے جانا. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے. اگر امام سجدہ لمبا کر دیتا ہے تو آپ زیادہ بار تسبیح پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب امام بیٹھے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے. پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے. اگر امام سجدہ لمبا کرتا ہے تو آپ بھی تسبیح کو زیادہ بار پڑھ لیں. اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے. اس کے بعد جب آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے. امام الحمدللہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، آپ نے خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بس کھڑے رہنا ہے. جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے گا تو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے. پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر دینا. اس کے بعد پھر امام سجدے کی تسبیح پڑھے گا، آپ نے بھی سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے گا التحیات، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات میں بیٹھ جانا ہے.
پھر اس کے بعد التحیات میں جب بیٹھنا ہے تو امام بھی التحیات پڑھے گا، آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے التحیات مکمل اس میں پڑھنی ہے، لیکن آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، یعنی درود نہیں پڑھنا۔ جب آپ التحیات مکمل پڑھ لیں تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے اور امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے خاموش ہو کے۔ امام جب التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کے اندر بھی آپ نے کھڑے ہو کر کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے۔ امام الحمدللہ پڑھے گا اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہے، تو امام بھی نہیں ملاتا۔ امام نے صرف الحمدللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے، پھر رکوع کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے اور آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، آپ نے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ حمیدہ نہیں کہنا، آپ نے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، یا سوری میں نے وہ بول دیا، امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، لیکن آپ نے مقتدی نے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب امام بیٹھے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ امام الحمدللہ پڑھے گا اور الحمدللہ پڑھ کے امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر دے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر دینا ہے۔ رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ امام پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر دینا۔ سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات میں بیٹھ جائے گا۔ اب آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ پھر التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا۔ دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد جب امام سلام کی کلمات بول کے سلام پھیرے تو آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا۔ یہ ہو گئے امام کے پیچھے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ، اس انداز سے امام کے پیچھے 4 فرض پڑھنے۔ ایک لاسٹ چیز رہ گئی جو ہم نے سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہم نے عصر کی قضا نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، دونوں کے لیے سیم طریقہ ہے۔ جب عصر کی نماز قضا ہو جائے تو اس میں صرف ہم نے فرض پڑھنے، باقی نمازوں کے بھی صرف فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں، جیسے عشاء کی نماز ہے تو اس میں وطر بھی پڑھنے ہوتے ہیں قضا میں، لیکن باقی جتنی نمازیں ہیں ان میں صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو جیسے کہ میں عصر کا بتا رہا ہوں تو عصر کا سن لیں، 4 سنتوں کی قضا نہیں کرنی، ٹھیک ہے، فرضوں کی قضا کرنی ہے صرف۔ اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہے، اس نے پڑھنی ہے، تو اس نے کتنے فرض پڑھنے؟ صرف 4 فرض اس نے عصر کے پڑھنے ہیں قضا میں۔ اور نیت کس طرح کرے گا؟ نیت یوں کرے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی قضا نماز پڑھنے لگا ہوں جو فلاں میری چھوٹ گئی تھی یا رہ گئی تھی۔ یہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ وہ جو میری عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی یا رہ گئی تھی تو وہ میں ادا کرنے لگا، ٹھیک ہے، یہ ارادہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لینی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز سٹارٹ کریں گے تو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اور یہ پڑھ آپ کس ٹائم سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس 3 وقتوں میں نہیں پڑھنا، ایک جب سورج نکلتا ہے 20 منٹ تقریباً احتیاطاً اس وقت، جب سورج غروب ہوتا ہے 20 منٹ احتیاطاً اس وقت، اور جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے 40 منٹ احتیاطاً تقریباً اس وقت۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ جب مرضی قضا نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو آپ نے نیت کر لی، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا، عورتوں نے عورتوں والی جگہ، مردوں نے مردوں والی جگہ پہ، اور اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی سورت۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر دینا ہے، سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی سورت۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ التحیات آپ نے پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ پڑھنی ہے صرف، بس اس کے بعد سورت نہیں پڑھنی۔ الحمدللہ پڑھ کے آپ نے رکوع کر دینا ہے، رکوع کرنا ہے آپ نے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، اور رکوع کی 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ اب چوتھی رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ پڑھنی ہے آپ نے، اور الحمدللہ پڑھ کے رکوع کر دینا۔ اچھا، اس میں بھی قضا نماز میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا ضروری نہیں ہے، اگر آپ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، نہیں بھی ملاتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح صرف الحمدللہ پڑھ کے رکوع کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھ کے آپ نے التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، اور دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے اپنے 4 فرضوں کو مکمل کر لینا، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عصر کے 4 فرض جس طرح ادا پڑھے جاتے ہیں، قضا بھی سیم اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے سارا کچھ، بس اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ یہ میری فلاں قضا نماز ہے، یعنی نیت میں فرق ہوگا کہ یہ قضا آپ پڑھ رہے ہیں، باقی سارا سیم طریقہ اسی طرح ہے جس طرح عصر کے 4 فرض ادا پڑھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔